میں ترجمہ کر رہا ہوں، تم بہترین امت ہو گئے ہو، اخرجت للناس، جسے برپا کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے۔ تامرون بالمعروف، تمہارا یہ طرز عمل ہے یا تمہیں یہ کرنا چاہیے کہ نیکی کا حکم دو نوع انسانی کو، وتنہون عن المنکر، اور بدی سے روکو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر اپنا ایمان پختہ رکھو۔ یہ آیت اور اس سے پہلے جو 104 نمبر والی آیت ہم پڑھ چکے ہیں، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ان دونوں کے مابین ربط اور تعلق کیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اس آیت کی وضاحت میں نے عرض کیا تھا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ میں من جو ہے اس کے دو امکانات ہیں عربی زبان کے اعتبار سے، قواعد کے اعتبار سے۔ من تبعیضیہ، تبعیضیہ اسے کہتے ہیں کہ کسی گروہ میں سے کچھ لوگ، بعض، تبعیض بعض سے بنا ہے، بعضکم، تم میں سے بعض، تم سب نہیں، تم میں سے بعض، یہ ہے من تبعیضیہ۔ من بیانیہ، وضاحت، تم بحیثیت مجموعی، تمہاری یہ کیفیت ہو جانی چاہیے۔ ان دو اعتبارات سے اس آیت کے ترجمے کیا ہوں گے؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، ہونا چاہیے کہ تم میں سے ایک امت تو لازماً ایسی رہے۔ پوری امت اگر یہ کام نہ بھی کر رہی ہو کسی وجہ سے، تب بھی کم سے کم ایک امت، ایک چھوٹی امت تو ایسی رہے جو دعوت الی الخیر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتی رہے۔ اور دوسرے معنی میں بیانیہ اگر کہا جائے، تمہارے ذریعے سے وہ امت وجود میں آنی چاہیے جس کا کام بحیثیت مجموعی یہ ہے کہ وہ خیر کی دعوت دے، نیکی کا حکم دے، بدی سے روکے۔ یہ ہے بیانیہ۔ میں نے مثال دی تھی، آپ کو یاد ہوگا، للامیر من اولادہ جندن، یہ جو امیر ہے، امیر کسی جگہ کا والی سمجھ لیجئے، اس کی تو اپنے اولاد کی صورت میں ایک فوج موجود ہے، 50 بیٹے ہیں اس کے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کنگ عبدالعزیز کے کتنے بیٹے تھے، 40، 50، 60، تو وہ تو خود بخود گویا کہ ایک لشکر کی شکل میں، ان کی تو اولاد ہی ایک لشکر کی صورت میں۔ یہاں یہ من تبعیضیہ نہیں ہے، بلکہ اولاد ہی لشکر کی صورت میں ہے، اولاد ہی خود ایک لشکر بن گئی ہے، یہ من بیانیہ ہے۔ تو یہ دو ترجمے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تم میں سے ایک ایسی امت بہرحال رہنی چاہیے کہ جو یہ فریضہ سر انجام دے، اور ایک یہ کہ تمہیں ایک ایسی امت بن جانا چاہیے جو یہ سر انجام دے۔ اب دیکھیے یہ دونوں معنی جو ہیں ریلیونٹ بن جاتے ہیں۔ اگر تو ہم نظم کلام کو نظر انداز کر دیں، جو قرآن کا یہ سیاق اور سباق ہے، جس پیٹرن میں، جس ترتیب سے یہ چیزیں آ رہی ہیں، اگر اس کو ہم نظر انداز کر دیں، یہ بات ہمارے سامنے رہے کہ قرآن مجید میں بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ آیات جو ہیں جو خاصے وقفے سے نازل ہوئی ہیں انہیں ساتھ ساتھ رکھ دیا گیا ہے۔ مثلا رمضان مبارک کے روزے سے متعلق جو ہے ہم دیکھ چکے ہیں کہ پہلے ہر مہینے میں 3 دن کے روزے واجب کیے گئے، اس کے بعد رمضان کے روزوں کا ذکر آیا، لیکن دونوں کو ایک جگہ پر رکھ دیا گیا، حالانکہ ان میں زمانی فصل تھا۔ اسی طریقے سے سورہ مزمل، تہائی رات یا 2/3 رات یا آدھی رات کھڑا رہنا واجب کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد اگلی جو آیت ہے دوسرے رکوع کی، اس میں یہ کہ اسے رخصت دے دی گئی، تو اس میں لازماً فصل ہے۔ اس کے لیے مختلف روایتیں ہیں، کئی سال کا فصل ہے یا کم سے کم 12 مہینے کا، 16 مہینے کا فصل ہے، لیکن رکھ دی گئی ایک جگہ پر۔ تو اگر تو ہم ان کو اس اعتبار سے سمجھیں کہ ان دونوں کے مابین فصل ہے، اور ان دونوں کا جو ہے یہ رب جو قرآن کا ہے، ہم اس سے علیحدہ اس کو سمجھ رہے ہیں زمانی اعتبار سے، تو اب اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے مسلمانوں، ویسے تو تمہاری پوری امت اس کام کے لیے برپا کی گئی ہے کہ تم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ تو تمہارا مقصد وجود ہے، یہ تمہاری غرض تاسیس ہے، بحیثیت مجموعی پوری امت کا یہ کام ہے، پوری امت کے ذمے ہے یہ فرض۔ لیکن بالفرض، اور بالفرض کیا، یہ تو ہونے والی ہی بات تھی، شدنی امر تھا، اگر زمانے کے گزرنے کے ساتھ امت بحیثیت مجموعی اس کام کو بھول جائے، اپنے مقصد تاسیس سے غافل ہو جائے، اس کو مستحضر نہ رہے کہ اسے کس لیے امت بنایا گیا تھا، وہ بجائے امت کے قوم کی شکل اختیار کر لیں۔ قوم جو ہے، قوم کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، وہ تو ایک نسل سے متعلق لوگ ہیں، قوم ہے، ایک زبان بولنے والے لوگ ہیں، وہ قوم ہے،
کوئی قدر مشترک انہیں قوم بنا دیتی ہے، ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ امت وہ ہے جو ہم مقصد لوگوں کی جمعیت ہے۔ امت میں اور قوم میں بڑا فرق ہے۔ قوم نسلی ہوتی ہے، لسانی ہوتی ہے۔ اب یہ کہ آج کل کے زمانے میں قومیت جو ہے وہ علاقائی ٹیریٹوریل نیشنلزم، کسی ایک ملک کی حدود میں رہنے والے ایک قوم ہے، بس ان میں قدر مشترک کیا ہے کہ وہ سب اس ملک میں رہتے ہیں۔ لیکن امت جو ہے بالکل مختلف شے ہے۔ تو عنقریب یہ بات ہو جانے والی تھی، شدنی تھی، اللہ کے علم میں تھا کہ یہ امت جو ہے بھول جائے گی اپنے مقصد وجود کو۔ اس حالت کے لیے یہ ہدایت دی گئی، اس وقت بھی کم سے کم ایک چھوٹی امت تو رہنی ہی چاہیے۔ اگر یہ بھی نہ رہا تو اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ امت گویا کہ عذاب الہی کی حد درجے میں مستحق ہو جائے گی۔ ہاں اگر ایک جماعت بھی سائزیبل جماعت اس کام کو کرتی رہے جو کہ دعوت الی الخیر اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ہے، تو ٹھیک ہے، کسی درجے میں وہ مقصد جو ہے وہ پورا ہوتا رہے گا۔ یہ ہے اس صورت میں کہ ہم ان کو اس نظم جو ہے نظم کلام کو نظر انداز کر دیں۔ لیکن نظم کلام کو کہ وہ آیت نمبر 104 ہے، یہ آیت نمبر 110 ہے، یہ بعد میں آ رہی ہے، وہ پہلے آ رہی ہے۔ اس اعتبار سے اہم تر ان کے درمیان جو ہے وہ رتبہ جو رشتہ ہے اور تعلق ہے وہ یہ ہے، وہاں بیان کیا گیا تھا مقصد، اے مسلمانوں ایسا ہونا چاہیے کہ تم ایک ایسی امت کی شکل اختیار کر لو کہ جس کا کام یہ ہو کہ وہ خیر کی دعوت دے، نیکی کا حکم دے، بدی سے روکے۔ اور اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اب تم کوالیفائی کر گئے ہو، اب تمہارا واقعی مقام یہ بن گیا ہے، تم نے وہ مقصد اچیو کر لیا ہے۔ یہ ایک سرٹیفکیٹ ہے، ایک ٹیسٹیمونیل ہے۔ اس لیے میں نے ترجمہ کیا تھا تم ہو گئے ہو، تمہاری وہ حیثیت اب وجود میں آ چکی ہے، اب تم نے واقعتاً بالفعل صورت اختیار کر لی ہے۔ یہ کانا جو ہے، کانا ناقصہ اور کانا تامہ، جیسے وہ من تبعیضیہ اور من بیانیہ کا فرق ہے، ایسے ہی کانا جو ہے وہ تامہ بھی ہوتا ہے، ناقصہ بھی ہوتا ہے۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں ہو گئے ہو، اس لیے کہ اس امت کی تاسیس جو ہوئی ہے در حقیقت وہ تحویل قبلہ کے بعد ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ایک جماعت کی شکل میں تو تھے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، بس ایک گروہ ہے۔ ابھی ان کی حیثیت جو ہے ایک امت کی نہیں تھی، اور ان کی کورونیشن نہیں ہوئی تھی، تاج پوشی نہیں ہوئی تھی۔ یہ تو در حقیقت تحویل قبلہ ہے کہ جو علامت تھی اس بات کی کہ اب تم مستقل بالذات ایک امت بن گئے ہو، اور اب تم اس مقام پر فائز کیے گئے ہو جس مقام پر کہ 2000 برس تک بنی اسرائیل فائز رہے تھے، اور تحویل قبلہ جو ہے اس کی علامت ہے۔ اس اعتبار سے میں نے ترجمہ کیا ہے کہ وہ جو مقصد تمہارے سامنے رکھا تھا کہ دیکھو مسلمانوں، اسے نکاتی لا عمل کیا تھا؟ پہلے یہ کہ تم اپنی انفرادی شخصیت کو پختہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ نمبر 2، سیمنٹ سبسٹنس بنا لو قرآن کو، قرآن کی وجہ سے ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جاؤ، جڑ جاؤ، ہم خیالی، نظریات کی ہم آہنگی، مقاصد کی ہم آہنگی اور اشتراک یہ قرآن تمہارے اندر پیدا کر دے گا۔ اب جڑ جانے سے ایک ایسی جماعت وجود میں آ جانی چاہیے، ایک ایسی امت وجود میں آ جانی چاہیے کہ جو یہ سے نکاتی لا عمل پر ہمیشہ عمل پیرا رہے، کہ وہ خیر کی دعوت دیتی رہے اور نیکی کا حکم دیتی رہے اور بدی سے بلاتی رہے، اب بدی سے روکتی رہے۔ اب فرمایا ہو گئے ہو تم اس مقام پر فائز ہو گئے ہو۔ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کی تاج پوشی کا اعلان ہے، جیسے اس آیت میں تھا کذالک جعلناکم امۃ، اور کذالک اشارہ تحویل قبلہ کی طرف۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، بہت سے بے وقوف لوگ کہیں گے لوگوں کو کس چیز نے بدل دیا، وہ قبلہ انہوں نے تبدیل کر دیا، پہلے یہ شمال کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اب جنوب کی طرف مڑ گئے، کیوں؟ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس۔ یہ اصل میں سمبل ہے، یہ علامت ہے اس کی کہ سابقہ امت مسلمہ کا دور ختم ہوا، نئی امت مسلمہ جو ہے اب کعبے کے مرکز کے گرد جو ہے وجود میں آ رہی ہے، اور یہ ہے اب جو درمیان میں واسطہ رہے گی، لنک رہے گی اللہ کے آخری رسول اور پوری نوع انسانی کے مابین۔ یہ امت وسط ہے، یہ درمیانی کڑی ہے، لہذا تمہاری تاج پوشی ہو گئی۔ اسی کو چونکہ یہ جوڑا ہے، یہ صورتیں جو ہیں آپس میں بہنے ہیں، لہذا وہ مضمون جو وہاں آیا ہے وہ یہاں بھی آنا تھا۔ اسی لیے در حقیقت یہاں پر بھی الفاظ کا فرق ہے، مفہوم تو وہی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت اب بن گئے ہو، یو ہیو qualified to be accepted as the best امہ جو اٹھائی گئی